بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو ناظرین، جو میں نے پچھلا تختی نمبر بتایا آپ کو، وہ تختی نمبر 22 بتایا۔ آج کا جو ہمارا تختی نمبر ہے، یعنی کہ آج کا جو ہمارا سبق نمبر ہے، یعنی کہ تختی نمبر 23 ہے۔ آج ہم تختی نمبر 23 پڑھنے والے ہیں۔ سبق کافی آسان ہے، بس تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، بس تھوڑا سمجھنا ہے۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 23 اقلاب۔ تختی نمبر 23 اقلاب۔ تنوین و نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ قاعدہ نمبر ہے 3۔ ہم نے قاعدہ نمبر پہلا پڑھا، تنوین و نون ساکن کا پہلا قاعدہ اظہار۔ اس کے بعد ہم نے اخفا پڑھا، دوسرا قاعدہ۔ اس کے بعد تیسرا قاعدہ ہے تنوین و نون ساکن کا اقلاب۔ تنوین و نون ساکن کے بعد کیا؟ تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو کیا؟ نون کو، نون ہے نا، تنوین و نون ساکن کے بعد نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ کیا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلاً بم بخلا، کیسے؟ بم بخلا، تنوین و نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد با آ گیا، نون ساکن کے بعد با آ گیا تو نون کو میم سے بدل کر، تو نون کو، یہ نون ہے نون ساکن، نون کو ہٹا دیا جائے گا اور یہاں پہ میم لگا دیا جائے گا۔ کیسے پڑھیں گے؟ بم بخلا، اور غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے دونوں کو۔ بم بخلا، ہجے مثلاً مم بخلا کے اس طرح ہوں گے، مطلب یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ مم بخلا کے ہجے ایسے ہوں گے، اس طرح ہوں گے، میم میم زبر مم۔ کیسے؟ میم میم زبر مم، نون کو ہٹا دیا، میم میم زبر مم، با زبر با، بمبا، خا زیر خی، ممبخی، نمبخی، لام زبر لا، ممبخلا۔ اس طریقے سے پڑھیں گے۔ کیسے؟ ممبخلا، کیسے؟ ممبخلا۔ یہ نون ساکن ہے تو نون کے بعد با آ جائے تو نون کو میم پڑھیں گے۔ کیسے؟ نون کو میم پڑھنا ہے، اگر نون کے بعد با آ جائے تو نون کو میم پڑھیں گے۔ یہاں پہ اوپر بتایا میم میم زبر مم، با زبر با، ممبا، خا زیر خی، ممبخی، لام زبر لا، ممبخلا۔ اور اس میں غنہ اور اخفا دونوں ہوگا۔ کیسے؟ ممبخلا، لنسفعا بالناصیہ، ناصیہ، ناصیہ کا جو تا ہے وہ ہا بن جائے گا۔ وقف کے قاعدے میں نے آپ کو بتایا، من بین الصلب کرام بررہ، من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ، بذنبہم خبیر بما تعملون۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے اس میں کیا ہو رہا ہے، خبیر میں کیا ہو رہا ہے، تو آپ کو بتانا ہے تنوین و نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ خبیر بما تعملون۔ کیسے؟ خبیر بما تعملون، سمیع بصیر، کلا لینبذن، علیم بذات الصدور، رجع بعید، رسول بما لا تہوی۔ امید کرتا ہوں یہ سبق آپ اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔
کیا کہتے ہیں؟ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ایک بار میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، تنوین و نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ ہجے مثلاً ممبخلا کے اس طرح ہوں گے، میم میم زبر مم، با زبر با، ممبا خاضر ہی، ممبخی، لام زبر لا، ممبخلا، اس طریقے سے ہجے ہوگی۔ مطلب اگر با آ جائے نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پہ ہمیں نون ہٹا دیا جائے گا، وہاں پہ ہمیں میم لگانا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے یہ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ میم لگانا ہے۔ کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں میم لکھا ہوا مل جاتا ہے، جیسے کہ ان سب میں میم لکھا ہوا مل جاتا ہے تو ہمیں اس سے بھی پہچان ہو جاتی ہے۔ لیکن کہیں کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پہ میم لکھا نہیں ہوتا ہے تو ہمیں پہچان اس طریقے سے کرنی ہے کہ اس کے بعد نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، ہمیں اس طریقے سے پہچان کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ویڈیو سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور چینل بنے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔